कुदसी यीशु के पाक को पवित्र और अजीम नाम में आप सबकी सलामती है। मेरा ईमान और इत्काद है कि खुदाम की ज़ात मुतबर ने आप सबको महफूज रखे, और मेरी दुआ है कि खुदाम की ज़ात अक़दस आप सबको हमेशा अपने जलाल और बरकत वाही के लिए इस्तेमाल करती रहे। आमीन। आज हम खुदाम के मुक़द्दस कलाम में से खूबसूरत बयान खुदा के खादम मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ देखेंगे। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, इनका दुखों में से गुज़रना, आज़माइशों का सामना करना हमारी ज़िंदगियों का एक वर्तीरा है। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने खुदाम पर भरोसा करना चाहिए। ज़बूर 34 में एक ऐसा ही वाक़या, एक ऐसा ही खूबसूरत तजर्बा खुदाम के खादम दाऊद बादशाह का है। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखते हैं। खुदा के कलाम हक़ में लिखा है, ज़बूर 34 उसकी पहली 7-8 आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, दाऊद का मज़मूर उस वक्त का जब उसने अभी मिल्क के सामने अपनी वजह बदली, जिसने उसे निकाल दिया और वो चला गया। अब ये कंडीशंस इंतहाई खतरनाक है। दाऊद के मुतालिक अभी मलिक जानता है कि ये वो शख्स है, वहाँ के लोग दाऊद को पहचानते हैं कि दाऊद ने जाति जूलियत को मारा है। ये वो शख्स है जिसने फ़िलिस्तियों को तय कर दिया है, मिस्मार कर दिया है, मफ्तू कर दिया है। वो लोग मुक़द्दस दाऊद को पहचान लेते हैं और अभी मलिक को ये कहते हैं कि ये वो शख्स है जो दाऊद है। लेकिन मैं हैरान हो जाता हूँ खुदा के मंसूबों पर, खुदा के प्लान पर, कि इंसान खुदा के प्लान का और उसके ख़याल और उसकी कुदरत का कभी भी सामना नहीं कर सकता। मुक़द्दस दाऊद खुदा के प्लान में है, खुदा के महफूज हाथों में है, और हुआ यह है कि वो किसी ना तरीके से अपने दुश्मन के घर में ही चले गए हैं। इसीलिए तो खुदा का खादम ये कहता है कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमादान होता है जो उनको बचाता है। वो अपनी वजह को बदल लेता है, और अभी मिल्क जो है मुक़द्दस दाऊद की इस हालत को, जब वो दीवानों की तरह अपनी दाढ़ी पर अपने थूक को डाल रहा था, तो उसने कहा ये कैसे सूरमा हो सकता है। लेकिन खुदा ने उसकी ज़िंदगी में ये हालात आने दिए, ये होने दिया, ताकि दाऊद खुदा की शुक्रगुज़ारी कर सके। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में अब देखते हैं, नेक्स्ट आया मुबारक में लिखा है, इस वक्त से वो जो बादशाहों के दिलों को तब्दील कर देता है और उनकी सोचों को बदलने की कुदरत रखता है। इसलिए मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि मैं हर वक्त खुदाम की शुक्र गुजारी करूँगा और उसे मुबारक कहूँगा। वो कहता है समटाइम लोग अपनी किसी वजह से, अपनी किसी हिकमत से, किसी मुसीबत से, किसी मुश्किल से, किसी दुश्मन से रहाई पा जाएं, तो वो अपनी अक्ल पर फ़ख्र करते हैं, अपने आप पर बड़ा नाज करते हैं, अपनी चालों पर बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन खुदा का अजीम खादम, खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद नबी, दाऊद बादशाह खुदा के कलाम में मुक़द्दस में अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की हज़ूरी और ममूरी में ये बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हर वक्त खुदा को मुबारक कहूँगा। मैं इन 24 घंटे में जब भी मेरा ख्याल होगा, जब मेरी सोचें काम करेंगी, तो वो ज़िंदा खुदा को मुबारक कहेंगी, क्योंकि वो दुश्मनों के हाथों से जो ज़ोरावर हैं छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आगे कलाम मुक़द्दस में लिखा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी, उसकी मदह सराई हमेशा, जब तक मेरा बदन है, जब तक मेरा वजूद है। वो ये कहता है कि मेरा मकसद हयात खुदा उनकी सताइश करना है, उसकी बढ़ाई करना है। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका भी यही है। और मैं वक़्त के लिहाज से मैं बात चौथी आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है कि मैं खुदाम का तालिब हुआ। खुदाम का खादम ये कहता है कि मैं उस मुश्किल कंडीशंस में, जब दुश्मनों ने मुझे घेर लिया था, मैं अकेला वहाँ था, लेकिन खुदा मेरे साथ था।
میں نے یہ یقین رکھا اور میں اس کا طالب ہوا اور میرے خدا نے مجھے جواب دیا. اور آگے لکھے اور اس نے مجھے کیا دیا جی؟ جواب دیا اور میری ساری دشت سے مجھے رہائی بخشی. ہاللویا. وہ جو خوف تھا، وہ جو دشت تھی، وہ جو دبدبہ تھا، جو مجھے فکر لحق شیطان ابلیس دشمن جو تھا مختلف طرح کے خیالات دے رہا تھا، وہ اس دہشت سے میرے خدا نے رہائی دی. اس نے کہا کہ میں سب سے کیا ہوں؟ بڑا ہوں. اور آگے لکھا ہے خدا کے کلام کو انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گیا. ہر وہ شخص جو خدا کی ذات معتبر پر نگاہ کرتے ہیں وہ روشن ہو جاتا ہے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. چاہے کائنات ساری دنیا کے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں، لیکن اگر مقدس پالوس یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارے مخالف ہے. کلام مقدس میں بڑا خوبصورت بیان لکھے ہیں آگے کلام حق میں، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ ہوگی. جو یسوع مسیح راستی پر ایمان لائے گا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا. اور اس غریب نے دہائی دی، خدا نے اس کی کیا کی؟ سنی، اور اس سے اس کے سب دکھوں سے کیا کر لیا جی؟ بچا لیا. جو داؤد کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہوں، ہم اس کے طالب ہوں، اس کے مطلوب بن جائیں، اس کے چاہنے والے، اس کی مدد کو پکاریں. پھر وہ 7ویں آیت پہ بڑا خوبصورت بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ دن ہوتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے جی؟ بچاتا ہے. آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا یا خدا کیسا مہربان ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. یہاں پر مقدس داؤد اپنی زندگی کی ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے، اپنے دکھوں کی اس کنڈیشنز کو بیان کرتے ہوئے یہ سکھاتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے، جو اس سے لوگ ڈرتے ہیں، ان کی چاروں طرف جو ہے خیمہ دن ہو جاتا ہے. میرا پولیس کے ساتھ تعلق ہے. آپ لوگ جانتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کے پاس صرف ایک گن مین ہوتے ہیں. جب اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ پیچھے چین کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی امن اور شانتی میں آنکھیں بند کر کے کسی کیسز کے متعلق یا دھیان گیان وہ سوچ بچار میں میڈیٹیشن کرتے ہوئے آتے ہیں. اس لیے انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میرے آگے گن مین ہے وہ مجھے بچائے گا، مشکل وقت میں میرے کام آئے گا. میرے عزیزو، اگر ایک جج جو ہے ایک سپاہی پہ ڈیپینڈ کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں تو میرا اور آپ کا آقا، جس کے متعلق مقدس داؤد اپنی زندگی کے تجربے سے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آزما کر دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو، امتحان کر کے دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. خدا ان سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ دن ہوتا ہے جو ان کو بچاتا ہے. آزما کر دیکھو. میرے عزیزو، آپ خدا کے طالب ہو جائیے، خدا کی طرف رجوع کریے، خدا کی طرف دیکھیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کلام حق اور سچ ہے. یہ خدا کا عطایا ہوا کلام ہے. یہ آسمان پر قائم ہے. اس نے کائنات کو بنایا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے. یہ یقیناً بڑے کام کرے گا اور خدا یسوع کا نام آپ سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے گا. خدا کا فرشتہ آپ کو بچائے گا. آپ محفوظ رہیں گے، آپ بچائے جائیں گے. خدا کا فرشتہ آپ کی پروٹیکشن کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی معاونت کرے گا، آپ کو سنبھالے رکھے گا. اور یقین جانیے دشمن آپ پر غالب نہ آنے پائے گا. خدا کا فرشتہ آپ کو بچائے گا، وہ محفوظ رکھے گا. داؤد یہ کہتا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. اگر خدا کا فرشتہ میری اور آپ کی پروٹیکشن کرے، مجھے اور آپ کو بچائے، میرے اور آپ کے چاروں طرف ہو، تو پھر ہمیں کتنا مطمئن، کتنا پرسکون، کتنا پرفیکٹ اور کتنی اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. سو گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل کامل عطا کرے تاکہ ہم لائق طور پر خدا کے کلام پر عمل کر سکیں اور خدا میں زندگی گزران سکیں، اور خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں میں جلال پائے اور ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں اور اسی کا نام مبارک ہے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کا فرشتہ ہماری پروٹیکشن ہے، ہماری محافظت ہے، ہماری معاونت ہے، ہمیں محفوظ رکھتے ہیں. آئیے خدا پر بھروسہ کیجیے، آزما کر دیکھیے. جو مقدس داؤد کو بچا سکتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی بچا سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو برکت دے. یہ میرا بیٹا ہائکہ ہے، ہارون دانش. یہ خدا کی ورشپر ہے، بڑی خوبصورت دعا کرتی ہے، بڑی خوبصورت پروسیس کرتی ہے.
ابھی میسج کے دوران ہاں جی یہ آ گیا ہے اور ابھی اس کا یہ میسج ہے کہ یہ مجھے کھول کر دے. میں یقیناً کیونکہ اس کا باپ ہوں, اگر میں اس کا خیال رکھتا ہوں تو میرا اور آسمان کا بادشاہ جو خداوندوں کو خدا راز کے کل وہ بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ خوبصورت یہ تحفہ خداوند نے مجھے دیا ہے. یہ میرا بیٹا چھوٹا ہیڈریل ہے, یہ بھی خدا کا خادم ہے. ہر روز صبح مجھے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند کے کلام کو بیان کریں اور خداوند کے کلام کو سنائیں. سو گاڈ بلیس یو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کا کلام سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں. اور میرا یہ ایمان اور بھروسہ ہے کہ اگر میں نے خدا کے کلام کی خدمت کرنی ہے تو میرے بچوں نے بھی کرنی ہے. اور آج یہ خدا کا شکر ہے, یہ میں میسج دے رہا تھا کہ یہ چرچ سے واپس آئے ہیں اور میں آپ سب کے سامنے ان کو کیمرہ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں تاکہ کل کو یہ بھی خدا کے کلام کی منادی کریں اور اس کے نام کا اشتہار دیں. سو خدا آپ سب کو برکت دے. اور جو لوگ یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے میں برکت چاہتا ہوں, جو آپ سنیں گے ان کے لیے بھی برکت چاہتا ہوں. اور خدا سے میں استدا کرتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, تاکہ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, تاکہ کلام کی برکت دوسرے لوگوں تک پہنچے اور خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.